یعنی جہاں سلامتی وہاں دین. اب بتائیے کربلا میں سلامتی کدھر تھی؟ امن کدھر تھا؟ صبر کدھر تھا؟ استقامت کدھر تھی؟ جبر کدھر تھا؟ ظلم کدھر تھا؟ جہاں ظلم تھا اسے یزید کہتے ہیں اور جہاں سلامتی ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. اب یہ جو جملہ بولنے لگا اسی جملے کے ذریعے میں کربلا کی طرف جاتا ہوں. تیسرا مقام کیا ہے؟ فرمایا عبد اللہ مخلص اللہ الدین. اگر دین پانا ہے نا، دین ادھر ملے گا جہاں اللہ کی رضا ہو، ادھر اللہ کی، جہاں اخلاص ہوگا، جہاں للہیت ہوگی دین ادھر ہوگا، اور جہاں اخلاص نہ ہو وہاں دین نہیں ہوتا. ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن بتا اخلاص کدھر تھا؟ اب یہ دیکھیے یہ دو صورتیں ہیں. اللہ پہلی صورت میں فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے کیا ہے جی؟ فویل للمصلین. بربادی یا نمازیوں کے لیے. نمازی کن کی برباد ہوئی؟ بربادی ہے نمازیوں کے لیے. اگلی صورت میں کیا فرمایا؟ انا اعطینا فصلی ربک وانحر. نماز پڑھیے اس کے لیے، قربانی دیجیے اس کے لیے. نماز بھی رضا کے لیے، قربانی بھی رضا کے لیے. دوستو یہ دو صورتیں ہیں. ایک صورت کو معون کہتے ہیں، ایک صورت کو کوثر کہتے ہیں. دونوں میں نماز کا ذکر ہے. ایک نماز ہے ریا والی، ایک نماز ہے رضا والی. جو ریا والے تھے ان کو یزیدی کہتے ہیں اور جو رضا والے تھے ان کو حسینی کہا جاتا ہے. جدھر رضا ہو کیا ہے؟ رضا یہ ہے کربلا میں میرا حسین جب جاتا ہے ایک ایک تن پیش کر دیا، اپنے ایک ایک وجود پیش کر دیا، کنبے کا ہر فرد پیش کر دیا، کیونکہ مولا تو راضی ہوگا. اب یہ بات بڑی خوبصورت بات. ایک نام گزرا رستم پہلوان، اور جس بندے نے یہ بات لکھی ہے اس کا نام تھا مسٹر گب. اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا نو باڈی کین ناٹ بی کمپیئر رستم ود امام حسین. اس نے کہا کوئی بندہ رستم کا امام حسین سے کمپیئر نہیں کر سکتا. امام حسین کا مقام بہت تھا. انگریز بندہ اس نے لکھا، اگر کہتا کیا ہے حسین کی برابری رستم نہیں کر سکتا. آگے جو بات لکھی کیوں نہیں کر سکتا، کہتا رستم پہلوان بڑا نام تھا. اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا سہراب. رستم والد تھا اور سہراب اس کا بیٹا تھا. اور جب رستم کی اولاد ہونے لگی نا تو رستم پہ حملہ ہو گیا، یعنی دشمن نے حملہ کر دیا. رستم نے گھر چھوڑ دیا، بیوی سے کہا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر بیٹا پیدا ہونا اس کو تم نے بالکل چھپا کے رکھنا ہے کہ کوئی یہ نہ کہ رستم کا بیٹا ہے اور اس کو مار دیا جائے، لیکن یاد رکھنا اس کو پالنا ہے، تربیت کرنی ہے، پہلوان بنانا ہے. اب وقت ہوا کہ بچہ پیدا ہوا، ماں نے تربیت کی، بچہ بھی پہلوان بن گیا. ادھر باپ اس نے جاتے جاتے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی موڑ پر پتر سامنا سامنا ہو جائے اس کے گلے میں نشانی ڈال دینا فلاں کی چیز، اور میں دیکھ لوں گا، مجھے خبر لگ جائے کہ میرا لال ہے. وقت گزرتا گیا، ادھر باپ ادھر بیٹا، بیٹا بھی جوان پہلوان بن گیا. اور اتفاق ایسا ہوا دو ملک تھے، جنگ لگ گئی. ایک طرف سے بیٹا لڑ رہا تھا اور دوسری طرف سے پتر لڑ رہا. اور پھر وہ وقت آ گیا رستم آمنے سامنے بیٹے کے، ایک طرف باپ ہے اور دوسری طرف بیٹا، ایک طرف رستم ایک طرف سہراب ہے. جب رستم بال پہ بال کر رہا تھا، سہراب بچا رہا تھا، نہ خبر باپ کو کہ سامنے بیٹا لڑ رہا ہے اور نہ خبر بیٹے کو کہ سامنے باپ لڑ رہا ہے. اب مسٹر گیب کہتا ہے وہ وقت آیا کہ رستم نے نیزے کے ساتھ حملہ کیا، یعنی خنجر کے ساتھ حملہ کیا. رستم نے جب بار کیا نا اور سہراب کو لگا، زخمی ہو گیا سہراب، زخم کھاتے ہوئے گر گیا. گرتے گرتے کہتے کاش آج میرا بابا ہوتا، کاش میرا بابا ہوتا، میرا باپ تجھ سے بدلہ لیتا، انتقام لیتا. آگے سے رستم نے کہا بتا تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ بڑا طاقتور تھا وہ. کہا میرے باپ کو رستم کہتے. رستم کہتے. اچھا بتا تیرے پاس نشانی کیا؟ تو رستم کا بیٹا ہے. اس نے قمیض کا بٹن کھولا، نشانی نکالی. جب نشانی نکلی نا تاریخ یہ کہتی ہے پتر زخمی پڑا ہوا اور باپ بھی پہلوان، چوٹی کا پہلوان تک نام تھا، مگر جو ہی پتر کو دیکھا باپ بھی گر جاتا ہے. ہمت جواب دے گئی، سب کچھ ختم، استقامت حوصلے ختم. مسٹر گیبر کہتا ہے رستم نے
ایک پتر دیکھا، ایک پتر زخمی دیکھا، ہمت جواب دے گئی. اب ایک انگریز دیکھ رہا ہے کہ واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ. صبر پہ قربان جاؤں، سامنے اصغر ہے مگر تو پھر بھی مسکرا رہا ہے، اکبر ہے تو پھر بھی رضا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا تو 72 دے کے بھی یہ کہے مولا تو راضی ہو جا، اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں. اور میرا امام اپنے جوانوں کو رخصت کر رہا اپنے ہاتھوں سے، ایک ایک رخصت کر دیا. اور جب جوان اکبر کی باری آتی، اکبر کی باری آتی ہے، امام اکبر کون اکبر ہے؟ ان کو مؤذن کربلا بھی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے دنیا کا اصول ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان، جب کوئی فوت ہوتا ہے جنازہ، آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز. ہم روز دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، یعنی روز نیند کے بعد آنکھ کھولی، فجر کی اذان اور آنکھ بند کرنے سے پہلے عشاء کی نماز. اذان بھی نماز بھی، زندگی اذان کے ساتھ بھی ہے، زندگی نماز کے ساتھ بھی ہے. ہم اسلام کے پاس گئے، ہم نے اسلام سے پوچھا اسلام بتا جب تجھے زندگی ملی تھی تو بتا تیری زندگی میں اذان کس کی شامل ہے اور نماز کس کی شامل ہے؟ اسلام جواب دیتا ہے میرے مؤثر کو اکبر کہتے ہیں اور امام کو حسین کہا جاتا ہے. کون اکبر؟ امام حسین اپنے جوان شہزادے کو رخصت کرنے لگے اپنے ہاتھوں سے. ادھر رستم تھا، صرف زخمی دیکھا تو گر گیا، حسین اپنے ہاتھوں سے سجا رہے. جب سجانے لگے نا، جناب اکبر جو تھے بابا کی اجازت لینے گئے تو بابا نے کہا بیٹے پہلے اپنے بہنوں کو مل کیا، خیموں میں اپنی بہن سکینہ کو مل کیا. امام علی اکبر اپنی شہزادی بہن بی بی سکینہ کو ملنے کے لیے جب جاتے ہیں نا، ان کے خیمے میں جب گئے حضرت سکینہ کو ملے، ملاقات ہوتی ہے. سیدہ سکینہ نے اپنے ویر سے کچھ باتیں کی. اپنے بہنوں سے محبت کرنے والوں، کتنے ویر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تصور کیجئے کربلا میں کیا منظر ہوگا. ایک ویر جا رہا ہے اور ہمشیر کلام کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کہا بھائی علی اکبر جب ہم مدینہ پاک سے نکل رہے تھے تو وہاں مجھے آپ کے لیے ایک امانت دی گئی تھی، اور جس بی بی نے امانت دی ہے نا اسے سغرا کہا جاتا ہے. سغرا کی امانت ہے، میں وہ امانت آپ کو پہنچانا چاہتی ہوں. جاتی ہے خیمے کے کونے میں ایک گٹھڑی پڑی ہوئی ہے، آہستہ سے گٹھڑی کھولتی ہے. جب کھولی نا، کھول کے کیا دیکھا، اس میں ایک دستار ہے، ایک پگڑی ہے. یہ پگڑی کہاں سے چلی تھی اور کس نے تیار کی تھی؟ کافیر یہ وہ دستار ہے جو سغرا بہن نے دی تھی. اور مجھے کہا تھا سکینہ مجھے پتا ہے میرا ویر لوٹ کے نہیں آئے گا. آخری ملاقات ہے جاتے جاتے کہ وہ گھڑیاں ہے نا یہ میرا ماما میرے ویر کو دے دینا. ماما پہنا اور جناب اکبر سوار ہوتے ہیں. جب سوار ہوئے اور میدان میں گئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے حق سے جوان محمدی میدان میں آ گیا ہے. کدھر جا کے یزیدیت کو آپ خس و خاشاک کی طرح بہا رہے ہیں. ایک پیغام آتا ہے یک بارگی کے ساتھ حملہ کرو. تاریخ بغداد میں لکھا ہے، خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں ایک نیزہ جو تھا لہراتا ہوا آتا ہے اور میرے امام کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے. جب پیوست ہوا اکبر زمین پہ گرتے ہیں اور گرتے آواز دی یا ابتا بابا مجھے سنبھالیے گا. ادھر امام علی مقام جاتے دوڑ کے آخری گھڑیاں ہیں، اپنے لال کا گود میں سر لیا اور سر لے کے پوچھا بیٹے بتا آخری گھڑیاں لگ رہی ہیں، بتا آخری گھڑیوں میں کیا کہنا چاہتا ہے. کہ بابا بس ایک ہی عرضی ہے، ایک ہی درخواست ہے، میرے سینے میں جو پھل لگا ہوا ہے نا نیزے کا یہ نکال دے اور مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. بابا میں تالا دم ہو کے پھر لڑنا چاہتا ہوں. میرے امام نے کہا بیٹے پانی تو کوئی نہیں ہے لیکن مدینہ طیبہ میں جب ہمیں پیاس لگتی تھی تو نانا محمد ہمیں زبان چسوایا کرتے تھے. میری زبان کو اپنی زبان کے ساتھ لگا چوستے رہے. جب تالا دم ہوئے نا اس کے بعد کیا ہوا، آپ نے کہا بابا اب پھل نکالے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. ادھر پھل نکلا اور فبارہ نکلا، روح پرواز کر جاتی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے جب میرے امام لے کے واپس آ رہے تھے امام علی مقام کے پاؤں کھسک رہے تھے اور تاریخ کہتی خیموں میں آواز آئی وہ بزرگ کون آ رہا ہے. ایک یوسف جدا ہوئے تھے یعقوب علیہ السلام کی اور قرآن کہتا ہے وَبْيَدَّتَ ہو میرا خوف کربلا کی تاریخ پہ میرے امام کے کتنے یوسف جدا ہو گئے.
آج کے اختتام کی طرف اور تاریخ پھر وہ وقت آیا جب 6 مہینے کا بچہ میرے امام کی گود میں. یاد رکھیے قرآن کہتا ہے ناموس پیغمبر کی بات ہو بچے کلام کرتے ہیں, بچے بولا کرتے ہیں. ناموس یوسف کی بات ہے, ایک بچے نے بول کر ناموس یوسف پہ پہرا دیا. اور ناموس محمدی کی بات ہے علی اصغر خاموش رہ کے دین محمد میں گلے دے رہا تھا. میرے امام گود میں لے کے آتے ہیں اور گود میں لا کے کہا کہ دیکھ لو ہر ایک کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا, اس بچے کا کوئی قصور ہے؟ امام حجت کے لیے کہا. ایک لعین جس کا نام ہرملہ تھا اس نے کہا حسین کا یہ بچہ بھی بچنے نہ پائے. ایک تیر دور سے نشانہ بندے کھڑا ہوا ہے اور وہ تیر کیسا تھا؟ امام طبری فرماتے ہیں اس تیر کے 3 کونے تھے اور تیر وہ تیر تھا جو جنگوں میں ان سواروں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا جن کے گھوڑے کو گرا کے پھر سوار پہ حملہ کیا جاتا تھا. یعنی گھوڑے کے لیے تیر استعمال ہوتا تھا. تیر پھینکا اور وہ تیر جو تھا لہلاتا ہوا آتا ہے. آتے آتے وہ میرے امام اصغر کے حلق سے ہوتے ہوئے حسین کے بازو تک گیا. امام علی مقام کے ہاتھ میں خون کا فوارہ تھا. میرے امام نے فوارہ لیا, آسمان کی جانب دیکھا, آسمان کی جانب جب دیکھا آسمان نے کہا حسین ہمت نہیں ہے, زمین نے کہا ہمت نہیں ہے. میرے امام نے اپنی داڑھی پہ خون مل لیا اور پھر خود سوار ہوتے ہیں. جب چلنے لگے نا تو ہر ایک نے تیاری کی, میرے امام نے تیاری کروائی. جب امام کی اپنی باری آئی سیدہ زینب نے کہا پیر اب تیاری علی کا بیٹا کرے گا اور کروانے والی علی کی بیٹی ہوگی. تیاری کروائی گئی. جب تیاری ہو گئی نا امام علی مقام سوار ہے گھوڑے پہ اور سوار ہو کے میدان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. آپ گھوڑے کو حکم دیتے گھوڑے چل, مگر سواری چلتی نہیں. پھر حکم دیا گھوڑے چل, چلتی نہیں ہے. جب تیسری بار حکم دیا آپ نے محسوس کیا کہ سواری چلتی نہیں ہے بلکہ نیچے کی جانب منہ کر کے دیکھتی ہے. میرے امام نے جب دیکھا نا غور سے نیچے کیا ہے, جب نیچے کا منظر دیکھا تو امام علی مقام کانپ جاتے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا. اترے نیچے ایک معصوم شہزادی ہے جو گھوڑے سے کہہ رہی ہے سواری ادھر مت جانا, جو بھی گیا ہے واپس پلٹ کر نہیں آیا. بیٹیاں بابا کے بغیر تو زندگی گزارا ہی نہیں کر رہی. میرا امام میدان میں گیا اور پھر وہ وقت آیا میرے امام کی روح جو ہے اس بلندی پہ جا رہی ہے. آواز آتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ دوستان گرامی قدر میرے امام نے حق کی نمائندگی کی اور بتا دیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اگر یہاں دیکھا جائے تو دین بچ رہا ہے اور حسین بچا رہا ہے. کہاں سے کہاں تک رشتہ تھا دین کا حسین کے ساتھ. دین مصطفیٰ اور حسین کا کتنا گہرا تعلق ہے. دین کس کو کہتے ہیں, حسین کس کو کہتے ہیں؟ دین مصطفیٰ کے قانون کا نام ہے اور حسین مصطفیٰ کے خون کا نام ہے. یہ ربط ہے دین اور حسین کا. دین مصطفیٰ کی سیرت کا نام ہے اور حسین محمد کی سنت کا نام ہے. دین مصطفیٰ کے افعال کا نام ہے, حسین مصطفیٰ کے جمال کا نام ہے. دین مصطفیٰ کی تقریر کا نام ہے اور حسین مصطفیٰ کی تصویر کا نام ہے. دین مصطفیٰ کے افعال کا نام ہے اور حسین مصطفیٰ کے جمال کا نام ہے. دین مصطفیٰ کو اگر دیکھا جائے تو دین میں بھی نون آتا ہے اور حسین میں بھی نون آتا ہے. جو نون دین میں آتا ہے اسے نظام مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو نور حسین میں آتا ہے اسے نور مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یہ کتنا گہرا ربط ہے دین اور حسین کا. دین کے ارکان میں حسین ملے گا, حسین کے امتحان میں دین ملے گا, دین کی اساس میں حسین ملے گا اور حسین کے پیاس میں دین ملے گا. حسین کے بچے نے دین کے اوپر پہرا دیا. آخری بات اور بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات بھی یاد رکھیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا, حدیث عشق 2 بابست کربلا و دمشق یقی اسر کم کرد حسین بدی گرے زینب. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, حدیث عشق کے 2 باب ہیں, ایک رقم حسین نے کیا ہے اور ایک رقم بی بی زینب نے کیا ہے. 2 چیپٹر ہیں, کون سیدہ زینب ہے اور کون علی کی شہزادی ہے, کون لخت جگر ہے سیدہ بطول پاک کی. تاریخ یہ کہتی ہے
جب آل محمد کا یہ قافلہ شام کے ملک میں جاتا ہے، یزید بدبخت تھا، ایک قید خانے میں بند کر دیتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے۔ جس قید خانے میں سیدہ زینب تھی اور جس قید خانے میں سیدہ سکینہ موجود تھی، اس قید خانے کا جو روشن دان تھا وہ بازار کی جانب کھلتا تھا، یعنی جدھر شام کا بازار تھا ادھر روشن دان کھلتا تھا۔ اسی بازار میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا سالم۔ سالم وہ بندہ تھا جو رہتا ملک شام میں تھا، لیکن دل میں حب آل محمد مصطفیٰ، حضور کے بچوں سے پیار کرتا تھا، حضور کی آل کی محبت میں فنا ہو چکا تھا۔ ہر جمعے کو شام کے وقت وہ لنگر بانٹتا، تقسیم کرتا اور تقسیم کر کے بچوں سے کہتا، اے کھانے والوں، جب کھانا کھا لینا تو کھانے کے بعد میرے مرشد کے لیے دعا کر دینا۔ بچے پوچھتے تیرے مرشد کا نام کیا ہے؟ سالم کہتا میرے مرشد کو حسین کہا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا، قافلہ آل محمد جب کربلا سے دمشق میں آتا ہے، سالم اس وقت دمشق میں نہیں تھا، شام میں نہیں تھا۔ بڑے دن کے بعد جب واپس آیا نا شام میں، اسی یعنی جو بازار تھا اس میں گھر تھا سالم کا۔ آخری پہر کا رات کا سالم مسجد میں جا رہا ہے تہجد پڑھنے کے لیے۔ جب جانے لگا تو سالم نے محسوس کیا کہ جو روشن دان تھا نا اس کے اندر سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سیدہ زینب نے جب دیکھا نا کہ بی بی سکینہ ابھی سوئی نہیں ہے، جاگ رہی ہے رات کے پچھلے پہر، آپ نے سیدہ سکینہ سے فرمایا بیٹے سکینہ کیا بات ہے، رات کا یہ پہر ہو چکا ہے، تجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ سیدہ سکینہ نے جواب دیا پھپھو زینب دو باتیں ہیں، ایک تو بھوک کا غلبہ ہے، کئی دن سے بھوک کا غلبہ ہے، اور دوسرا میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ حسین کی شہزادی اس کیفیت میں بھی رضا کی علم بردار، رضا کی کیا کرتی، آپ فرماتی تہجد کا سجدہ میں نے ادا کرنا ہے۔ جب یہ معاملہ باہر کو گیا نا آواز گئی کہ بھوک کا غلبہ ہے، سالم کے کان میں آواز آتی ہے، اسے خبر نہ تھی کہ کون آیا بیٹھا یہاں، اسے یہ خبر نہ تھی، پیچھے مڑتا ہے